بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ واقعہ چل رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا کہ جب ابلیس نے سجدے کا انکار کیا ان کی طرف، تو اس وقت جو گفتگو ہوئی اس کا ایک حصہ بہت سارا آپ سن چکے گزشتہ درس میں کہ ابلیس نے کیا کیا جملے رب کریم کے سامنے بولے اور اپنا عندیہ کیسے ظاہر کیا کہ میرا لاہ عمل اب کیا ہوگا، میں ذریت آدم پر کیسے تباہیاں ڈالوں گا اور انہیں کتنا گمراہ کروں گا، کیسے گمراہ کروں گا۔ قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے کہ اے لوگو، شیطان کا کام ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے کسی طور پہ غافل رہ جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے تھکے ہوئے ہیں، جنگ کی حالت میں موجود ہیں، تو دشمن نے تو یہ پرواہ نہیں کرنی کہ ابھی ان کے آرام کا ٹائم ہے لہذا میں حملہ آور نہ ہوں، بلکہ وہ تو ایسے وقت کی تلاش میں ہوگا کہ جس سے میرا دشمن تھکا ماندہ ہو اور میں اس پر جا کر ٹوٹ پڑوں۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بیداری نصیب فرمائے۔ ہر لمحے بیدار رہنا ہے صرف اس بات میں کہ ہم نے طاعت کو بجا لانا ہے اور ہم نے نافرمانی سے دور رہنا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا جملہ یاد رکھیں، اطاعت کو بجا لانا ہے، نافرمانی سے دور رہنا ہے، یہ ہر لمحے ہمیں اس بارے توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اطاعت والوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس نے جو باتیں کہیں، رب کریم نے جو جواب میں پرزور طریقے سے جو ارشادات فرمائے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا انداز دیکھ لیجئے۔ آپ نے وہ جملے سنے جو ابلیس لعین نے بولے تھے، اب رب کریم نے جو اس کو طاقتیں عطا کی یا جو اس کو دائرہ اختیار دیا وہ کتنا تھا، چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة کہنے لگا ابلیس أرأيتك هذا الذي كرمت علي، اے اللہ یہ تو نے جو کیا ہے اس آدم کو، اس انسان کو جو میرے اوپر معزز بنایا ہے، حالانکہ میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، تو نے جو اس کو عزتیں بخشی ہیں نا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو نے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں جڑ سے اکھیڑوں گا اس ذریت آدم کو
نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ وہ کام اس لفظ کا تفسیر گزشتہ درس میں عرض کی کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواؤں گا، بلکہ ان سے ایسے گناہ کرواؤں گا جن سے ان کی جڑ کو میں اکھیڑوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کی ذریت کو میں جڑ سے اکھیڑوں گا، بہت تھوڑے بچیں گے میرے داؤں سے۔ قال، اب وہ ارشادات باری تعالیٰ سنیے، قال فمن تبعك منهم، رب کریم نے فرمایا جا دفع ہو جا، جو بھی تیرا تابعدار ہوگا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، جہنم تمہارے لیے ہے۔ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، یہ جہنم تمہارے لیے وافر جزا ہے، وافر بدلہ ہے، پورا کا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم، اگر جو بھی تیرا ان میں سے تابعدار ہوگا میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا، میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ لہذا جا واستفزز من استطعت منہم بصوتک، واستفزز اور گھبرا لے، گمراہ کر لے، گھبرا لے، گمراہ کر لے، دین سے گھبرا کر دنیا میں مانوس کر اور ان کو گمراہ کر لے۔ واستفزز کا معنی دین سے گھبرا کر دنیا کی طرف مانوس کر، واستفزز کا معنی گمراہ کر۔ واستفزز من استطعت منہم، جن پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے گمراہ کر، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے ان کو گمراہ کر، اپنی رنگ برنگی آوازیں نکال جو میرے دین کے خلاف ہوں۔ اللہ کے دین کے خلاف کون سی آوازیں ہیں؟ کفر کی آواز، شرک کی آواز، جھوٹ کی آواز، یہ اللہ کے دین کے خلاف آوازیں ہیں۔ گانے کی آوازیں، آلات لہو کی آوازیں، مفسرین نے لکھا ہے یہاں ہر وہ آواز اس آیت میں موجود ہے جو پہلی دفعہ رب کریم طاقت اسے دے رہے تھے کہ اپنی آواز کے ذریعے تو گھبرا لے، میرے دین سے لوگوں کو متنفر کر۔ اپنی آواز، شیطان کی کیا آوازیں ہیں؟ ہر وہ آواز جو دین رسول اللہ کے خلاف ہو، ہر وہ آواز جو دین متین کے خلاف ہو، وہ شیطان کی آواز ہے۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک، اور ان پر کھینچ کر لیا اپنے سوار، ورجلک، اور پیادے، اپنے سواروں کو لیا، اپنے پیادوں کو لیا، پورے مسلح ہو کر اپنے لشکر کو لیا، اور جس جس انسان پر تیرا بس چلتا ہے انہیں تو گمراہ کر لے۔ وشارکہم فی الاموال، اور ان کے ساتھ شریک ہو جا ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کی اولادوں میں، ان کے مالوں میں حصے دار بن جا، ان کے مالوں کو پاک نہ رہنے دے، جیسے تیری مرضیاں کر تو ان کے مالوں کو ناپاک کر لے۔ نعوذ باللہ، مالوں کو ناپاک کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ کفر سے، شرک سے، مالوں کے اندر غیر اللہ کے نام کے حصے نکالنا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کے حصے نکالنا، بول نکالنا، جس طرح اللہ کے نام کا عشر نکالا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کے حصے نکالنا، یا جھوٹ کے ذریعے مال کمانا، یا فراڈ کے ذریعے، یا ڈاکے کے ذریعے، چوری کے ذریعے، یہ سارے شیطان کے کہنے ہیں نا۔ گویا وہ تو ان کا شریک بن جا ان کی مالوں میں۔ والاولاد، اور اولاد میں ان کو شریک بنا۔ اولاد میں شریک کیسے بنائے گا؟ یہ بریلوی دیوبندی کے اختلاف سے قبل ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ایک بزرگ ہیں، دیوبندی بھی ان کے ترجمہ کو مانتے ہیں، بریلوی بھی۔ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، کاش کہ کوئی اسے پڑھ لے۔ وہاں لفظ لکھا ہے کہ اولاد میں شرک شریک بنا۔ کیسے جی؟ کہ دیتا ہے اللہ بیٹا، دیتا ہے اللہ بیٹی، اللہ نے اولادیں دی ہیں لیکن نام رکھ دیا فلاں بخش، یہ شرک ہے۔ حسین بخش، جی نبی بخش، امام بخش،
پیراں دیتا، حالانکہ ہے تو اللہ دیتا، پیراں دیتا، ایسے نام رکھ جس سے شرک ظاہر ہوتا ہو. یعنی یہ شیطان ابلیس کو اللہ تعالیٰ جو اس کا لاہ عمل سنا نا کہ یہ کہتا ہے کہ میں یوں کروں گا، اللہ نے فرمایا جا پورا زور لگا، مالوں میں بھی لگا، ان کے اولادوں میں بھی لگا. الیاذ باللہ. وعدہم وشارکہم فی الاموال والاولاد، وعدہم، اور ان کو سبز باغ دکھا، خوب ان کو وعدے دے، خوب ان کو عذر بہانے بنا کر دے، خوب ان کو جھوٹے وعدے بنا کر دے. وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اے دنیا والوں، شیطان کا کوئی بھی مکر و فریب دلائل سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، نرا دھوکا ہوگا. اگر کوئی دھوکے سے بھی گمراہ ہو رہا ہو تو پھر اس بیچارے کی اپنی قسمت ہے. تمہارے پاس کتنی پاور ہے کہ شیطان دلائل کی دنیا میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، صرف دھوکوں سے تمہیں گمراہ کرے گا. اب دھوکوں سے گمراہ جو ہو جائے تو وہ نعوذ باللہ پاگل ہی ہو سکتا ہے. دھوکے سے جو گمراہ بچہ ہے نا، اسے بندہ دھوکہ دے لیتا ہے. عقل مند کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان صرف دھوکہ دے گا، اصل کہنا بندہ خود مانے گا. بندے کو شیطان نہیں گمراہ کر رہا، شیطان تو گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے، بندہ خود گمراہ ہوتا ہے. اللہ یعوذ باللہ. تو یوں سمجھیے کہ شیطان کے ساتھ رب کریم نے جب یہ ارشادات فرمائے، اب تو جا دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا. اب جو ہے اس کے پاس پورا میدان تھا، روئے زمین پر ذریت آدم بھی تھی، خود آدم علیہ السلام بھی موجود ہے. اس نے کہا یہیں سے کام شروع کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانے کی سوچتا ہوں، حالانکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے. یہاں تو لفظ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جس پر تیرا بس چلتا ہے. لیکن یہ ایسا نامراد تھا کہ انبیاء پر بس تو نہیں چلتا. انبیاء پر بس چلنا کیا، صحابہ پر بس نہیں چلتا. انبیاء پر کیا اس کا بس چلے، لیکن اس نے اپنی کوشش چھوڑی نہیں. تو کیا خیال ہے، حضرت آدم علیہ السلام جن پر اس لعین کا زور نہیں چل سکتا تھا، ان کو بھی گمراہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ نبی کو گمراہ نہیں کر سکتا، نبی کے اوپر اپنا حملہ نہیں چلا سکتا، لیکن اس نے اپنا لاہ عمل اتنا تیز رکھا ہے کہ یہ غفلت میں نہیں بیٹھا. ایسا ظالم ہے تو پھر انسان کیوں غفلت میں بیٹھا رہے، انسان کیوں سویا رہے، یہ بے فکر کیوں ہو جائے کہ میری نمازوں میں، میرے اموال میں، میری اولاد میں یہ حملہ آور نہیں ہوگا. اب اس نے اپنا جو پہلا حملہ شروع کیا، پیارے آدم علیہ السلام و تسلیم کی طرف آنے کی کوشش کی. قرآن وہ رپورٹ کرتا ہے، دیکھ لیجئے سورہ الاعراف، واقعہ جاری ہے ہمارا. سورہ الاعراف آیت نمبر 20 سے دیکھیے شیطان کا پہلا حملہ شروع ہو گیا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. آ گیا شیطان، وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اس نے ذہن میں خیالات ڈالنے شروع کر دیے. تو چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، خیالات یہ اللہ، اب آگے اللہ کے پیغمبر ہے، خیالات کو لے نہ لے ان کی مرضی. اللہ کا نبی برا خیال لیتا نہیں ہے، برا خیال کو دفع کر دیتے تھے سیدنا آدم علیہ السلام. لیکن ذہن میں وہ کیا خیال ڈالنے کی کوشش کرتا کہ اللہ نے یہ درخت کھانے سے منع کیوں کیا ہوگا، کیا وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس درخت کے کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے اس درخت کے کھانے سے کوئی فائدہ زیادہ ہو. یوں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں حدیث پاک میں آیا ہے خیالات کا آ جانا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے. برے خیالات کا آ جانا برا نہیں، برے خیالات کا لے آنا برا ہے. مثلا ایک صحابی تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی ابھی میرے دل میں ایک ایسا خیال آیا ہے، آپ دوست بھی اس کو سن لیجیے، کہ ابھی میرے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ نعوذ باللہ
اگر وہ میری زبان پر آ جائے اس سے بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ اتنی بری بات میرے ذہن میں نعوذ باللہ آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ واقعی تیرے ذہن میں آئی ہے؟ جی اللہ کے نبی میرے ذہن میں آئے۔ فرمایا کہ الحمدللہ کہ اتنی بری بات تیرے ذہن میں آئی ہے جسے تو برا سمجھ رہا ہے۔ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ تیرے ذہن میں گندا خیال ڈالے، لیکن تو پوری کوشش کے ساتھ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ گندا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو شیطان کے ساتھ تیری جنگ اور جہاد جاری ہے۔ کہ الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی۔ میرے پاس ایک نوجوان ساتھی آئے درس قرآن کے بعد، اس نے کہا جی اب میرے دن اور رات روتے ہوئے گزرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے برے نعوذ باللہ خیالات میرے ذہن میں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی تیرے لیے تو خوشخبری ہے، یہ ہمارے ذہن میں آتے تو ہم خوش ہوتے، شیطان ہمارے ذہن میں لاتا نہیں ہے، یہ خوش ہو جائے گا، یہ پڑھے گا الحمدللہ، پھر زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تیرے ذہن میں لایا ہے کہ تو نے یہ حدیث پاک نہیں سنی ہوئی، اب آپ تجھے حدیث سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ذہن میں خیال آئے تو کہے الحمدللہ، شکر ہے تیرا مقابلہ میرے ساتھ آیا ہے کہ تو ایسا برا خیال میرے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے جس کا میں پورا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ کہیے الحمدللہ۔ تو اس لیے جب برے وسوسے آنے لگ جائیں تو خوش ہو جایا کریں کہ الحمدللہ اب آیا ہے یہ ظالم میرا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے مجھے کچھ تو سمجھتا ہے، میں اللہ کے دین کا اتنا تو ہوں نا کہ مجھے کچھ تو سمجھتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو گمراہ کرنا چاہیے، تو کہے الحمدللہ اللہ تو نے مجھے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ شیطان کو بھی میرے گمراہ کرنے کے خواب دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ شیطان بھی تیاریوں میں ہے کہ اس کو گمراہ کرے۔ جب بندہ خوش ہونے لگتا ہے نا اپنے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے، تو شیطان کو ریورس گیئر لگتا ہے، بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے میں آیا تھا اس کو پریشان کرنے کے لیے اور یہ تو خوش ہو رہا ہے۔ اب اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کی طرف، یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم کے ذہنوں کی طرف، لیبدی لهما ما وري عنهما، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ انجام کو وہ دیکھ رہا تھا، لام عاقبت کی ہے، انجام کی ہے، اصل میں اس کی نظر انجام کی طرف تھی۔ وہ چاہتا تھا ان کا یہ جنت والے لباس، کپڑے، کھانا پینا یہ ان سے ہٹ جائے۔ لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، تاکہ ظاہر ہو جائیں ان کے لیے ان کی چھپی جگہیں، ما وري عنهما جو ان سے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں جی، وہ اپنے لباس کو اتنا خوبصورت اور جسم کو مزین کر کے رکھتے ہیں کہ ان کی پوشیدہ جگہ نظر نہیں آتی، بڑے باحیا ہوتے ہیں، اور شیطان چاہتا تھا کہ ان سے ان کا لباس اتروائے۔ لباس کے دونوں معنی پوشیدہ جگہ ظاہر ہو جائیں، من سوآتہما، سوآت کا معنی پوشیدہ جگہیں۔ اب پوشیدہ جگہوں سے دو مرادیں مفسرین نے لی ہیں، یا تو اس کا ان کا جسم مبارک مراد ہے کہ شیطان چاہتا تھا کہ ان کے کپڑے اتروا دیں، نعوذ باللہ جی، اور دوسرا معنی یہ کہ پوشیدہ جگہ یعنی ایک جنت والا لباس ہے اور ایک ان کا اپنا لباس ہے، ایک یونیفارم ہے جنت کا، یعنی جنت کا جو خصوصی لباس ہے وہ اتروانا چاہتا ہے تاکہ ان کا اپنا لباس نظر آ جائے کہ جس لباس جنت کو پہن کر یہ خوش ہو رہے ہیں۔ دونوں رائے لی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے شیطان کے وسوسہ جو ڈالوں گا نا، ایک نہ ایک دن ان کا کم از کم یہ جنت والا یونیفارم تو اتر جائے گا۔ یہ روزانہ مجھے تکلیف دیتا ہے کہ میں اچھا آدمی تھا، میں اچھا تھا، نعوذ باللہ، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اتنا عمدہ ہوں، اس جنت میں عیش و عشرت تو مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن جنت کی عیش و عشرت میرے حصے میں نہیں آئی، میرے دشمن کے حصے میں آئی ہے۔ یہ لباس بھی مجھے چڑھاتا ہے، یعنی اس لباس سے، جنتی لباس سے، جنتی لباس کیا ہوگا جی واللہ علم، حدیث پاک میں تو صرف اشارہ آیا ہے کہ جنتی لباس کا میں سے ایک جو تاج ہوتا ہے نا، تاج، وہ تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔
وہ جنت کے لباس کے تاج کی جب یہ فضیلت ہے تو پتہ نہیں جنت کا لباس کتنا غصہ دلاتا ہوگا ابلیس کو. تو لہذا اس نے وسوسے ڈالنے کا پروگرام بنایا. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وسوسہ ڈالنے کا انداز کیا ہے؟ ایک انداز یہ ہے کہ بندہ خاموش. میری طرف آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو ایک انداز سے بتاتا ہوں، کیونکہ وسوسہ ڈالنے والے سارے ہوتے ہیں. من الجنۃ والناس. انسان بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے اور جن بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. ایک وسوسہ ہوتا ہے باتوں کے ذریعے وسوسہ ڈالنا، ایک وسوسہ ہوتا ہے خاموشی سے وسوسہ ڈالنا. خاموشی سے وسوسہ انسان بھی ڈالتا ہے. مثلا آپ ادھر بیٹھے ایک کونے میں، میں ادھر بیٹھا ہوں اور میرے چہرے کے خد و خال ایسے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ کر محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ بھائی یہ غصے میں بیٹھا ہے، یاد اس سے پیسے مانگنے نہیں جانا، اس سے فلاں چیز مانگنے نہیں جانا. اب دیکھا اس چہرے کے خد و خال سے اس کے ذہن میں وسوسہ کیا ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ بولا نہیں ہوں، صرف وسوسے. اگر کسی جس طرح ہمارے ہاں ملک میں چلتا ہے کہ کسی کو غصے کا اشارہ کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں، تو یہ اشارے سے وسوسہ. آدمی کسی اور کو یوں کرے نا تو اگلا آدمی دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غصے میں بیٹھا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنا ہوا بغیر باتوں کے، وسوسہ ڈالنا ہوا جی بغیر باتوں کے. اور ایک ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا باتوں کے ذریعے. مثلا آپ کا کوئی دشمن ہے لیکن وہ آپ کے سامنے آ کر ایسی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کوئی اور کر رہا ہوگا، اپنی گفتگو سے تاثر دے رہا ہوگا کہ میں آپ کا دوست ہوں، ہوگا آپ کا دشمن، لیکن وہ کہے گا مثلا آپ سے آیا ہے آپ کے مدرسہ میں مثلا مسئلہ پوچھنے کے لیے، یا آپ کی دکان ہے اس سے سودا لینے کے لیے، جناب میں آپ کے بغیر تو جو ہے نا کسی سے فتویٰ لیتا ہی نہیں ہوں، میں تو جناب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو جناب آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں. دکاندار کو کہے جناب مجھے آپ کا سودا بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ الفاظ تو کچھ اور ہیں لیکن تاثر کیا دینا چاہتا ہے کہ بس جی میں تو آپ پر مرا ہوا ہوں. یہی ہے نا جی، تاثر میں اپنی دوستی ظاہر کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا دوست ہوں، لیکن وسوسے سے یہ لگا رہا ہے باتیں کچھ اور ہیں اور باتوں کے اشارے اور کنارے کہیں اور جا رہے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں باتوں کے ذریعے وسوسہ ڈالنا. اب شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس نے خاموشی سے وسوسہ نہیں ڈالا بلکہ باتوں کے ذریعے وسوسہ ڈالا. کس طرح جی؟ باتیں کچھ اور کی اور چاہتا کیا تھا کہ یہ پھل کھا لیں. اس نے کیا کہا آ کر؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے احکام میں بڑی حکمت ہوتی ہے. اب ابلیس ہے اور بڑا دائی بن کر آیا بیٹھا ہے اپنے آپ کو یہ ظاہر، کیونکہ پہلی دفعہ گمراہ کرنے کا پلان اس نے بنایا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کا دل مبارک تو صاف ہے، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، دھوکہ دہی فراڈ تو ان کے تصور سے بھی پاک ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کو اتنا تو پتہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا دشمن ہے. اب لیکن دشمن پر بھی اللہ کی رحمت کو دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت تو مہربان ہے. اور ہزار ابلیس جیسے اکٹھے ہو جائیں اللہ کی رحمت کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. دشمن بھی اگر اللہ سے معافی مانگے اللہ تو معاف کر سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بھی ہے. اب جی وہ آیا ابلیس اور اس نے انداز بڑا ناصحانہ اپنایا جس سے وسوسہ یہ ڈالنا چاہتا تھا کہ میں آج کل نیک بن گیا ہوں. کیا کہا اس نے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مِمَّا بُرِئَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور کہتا ہے تمہارے رب نے جو تمہیں یہاں سے روکا ہے، یہ جو پھل ہے نا اس سے جو تمہیں روکا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھل گندا ہے. آخر جنت کے پھل بھی کوئی گندے ہوتے ہیں؟ یہ تاثر باتیں اور کر رہا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. کہتا ہے اصل میں روکنے کا مطلب یہ تھا إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. یہ اس لیے ڈالا ہے وسوسہ
تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ فرشتے بن جاؤ. تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا گیا ہے, یہاں تم نے رہنا نہیں ہے, یہاں تو تم آئے ہو چند دن. تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ جو بھی اس کو کھاتا ہے فوراً وہ فرشتہ بن جاتا ہے. او تکونا من الخالدین, یا جو بھی اس کو کھاتا ہے وہ یہاں بن جاتا ہے ہمیشہ کا مقیم. جو بھی اس کو کھائے گا نا بس جو اس کا یونیفارم پکا. اصل میں اللہ نے منع اس لیے کیا ہے. وَقَاسَمَهُمَا, اور قسمیں بھی کھانے لگ گیا اور کہا کہ اگر تم نے کھا لیا نا, فرض کرو اللہ نے منع کیا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے قریب نہ جانا, لیکن اگر تم نے اچھی نیت سے کھا لیا تمہارا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کا قرب زیادہ ڈھونڈیں. تم نے کھا لیا تو اللہ ناراض نہیں ہوں گے. کیوں جی؟ تمہاری نیت تو اچھی ہوگی نا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں. تمہاری نیت تو اچھی ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں, ہمارے قریب گناہ کبھی نہ آئے, ہمیشہ ہمیشہ رہے. تمہاری نیت تو اچھی ہوگی. اگرچہ اللہ نے منع کیا ہے لیکن اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت ان کو کتنی ہے. میرے منع کرنے کے باوجود بھی زور لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. اب سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہے بڑا بے ایمان کہ اللہ کا حکم آیا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے, جس طرح ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ بادشاہ نے سامنے رکھا ہیرا, بہت مہنگا تھا, پورا ملک اس ہیرے کا سودا نہیں لگا سکتا تھا. تو ایک وزیر کو اشارہ کیا اسے توڑو. وزیر نے کہا نا جی میری تو ہمت نہیں ہے, میں کیسے توڑوں, آپ کتنا نقصان کروں. اچھا بھائی ٹھیک ہے, دوسرے وزیر کو بلاؤ, تو توڑ. نہیں توڑتا. سارے وزیر, خادم کھڑا تھا. بادشاہ نے اس کو کہا توڑ اس کو. اس نے اٹھایا پتھر اور مارا, ہیرے کو توڑ دیا. چیخ اٹھا پورا مجمع, پورا دربار, وہ ظالم بادشاہ کا اتنا نقصان تو نے کر دیا. اس نے کہا میں ہیرے کی قیمت میرے سامنے نہیں ہے, بادشاہ کے حکم کی قیمت ہے میرے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہیرے کو اچھا سمجھتے ہو, بادشاہ کے حکم کو نہیں دیکھتے. تم بادشاہ کا حکم تو ان 1000 ہیروں سے بھی بڑا طاقتور ہے, وہ زیادہ قیمتی ہے. میں نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا ہے, ہیرے کی قیمت میرے سامنے کچھ نہیں ہے. جی بے شک اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے, اس کے قریب نہیں جانا, تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا. چاہے جائے کہ اس کے فوائد ہزاروں ہوں یا نہ ہو, اس کو تو نہیں دیکھنا نا. لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تمہاری محبت چیک کرنا چاہتا ہے کہ تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو کہ نہیں رہنا چاہتے. اس لیے اللہ نے منع کیا اور بڑی قسمیں کھائیں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اور پرزور قسمیں کھاتا رہا. قَاسَمَهُمَا, پرزور قسمیں کھاتا رہا. إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں, کیونکہ میں نے اللہ کے دربار سے رابطہ درگاہ ہوا ہوں نا. مجھے پتا ہے کہ اللہ کے قرب کی کیا قیمت ہے. تمہیں کیا پتا, تم نے تو دوسرا ذائقہ چکھا ہوا ہی نہیں ہے. تصویر کا دوسرا رخ تو میں نے دیکھا ہوا ہے, کیونکہ مجھے اللہ نے یہاں سے بھگایا ہے نا. مجھے قدر ہے کہ اللہ کے قریب رہنے میں کتنا فائدہ ہے, لہٰذا اس کو کھاؤ گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تمہیں اصل میں پتہ نہیں ہے, میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں, نہ کھاؤ, تمہاری اپنی مرضی. إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, پھسلانا چاہا اس نے دھوکے کے ذریعے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, پھسلانا چاہا اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ذریعے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اب مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا جی, جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں. کیوں نہیں مانگتے یار آپ؟ حالانکہ دعا مانگنی چاہیے. دعا کو بری چیز ہے, اللہ کے دروازے کو بند ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھتے ہوئے. کوئی جنازہ شروع ہو جائے تو اللہ دعائیں نہیں سنتا. دعائیں مانگے نا, دعا ہے جب بھی اللہ سے مانگی جائے, اور دعا بڑی اچھی چیز ہے. دعا سے ٹھیک ہے تمہاری مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا کا حکم نہیں دیا, مان لیتے ہیں. اب دیکھ رہے شیطانی وسوسہ آ رہا ہے, مان لیتے ہیں اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا, لیکن منع بھی تو نہیں کیا نا, تو لہٰذا مانگ لینے میں کیا حرج ہے. ایک چیز میں منع ہو تو بندہ رک جائے نا, ایک چیز کا منع نہ ہو تو کر لینے میں کیا حرج ہے جی.
تو دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ خوب تحقیق کرنی ہے۔ ہمارا دین دلائل کا نام ہے، دھوکے، فراڈ، چکنی چوپڑی باتیں کرنا اس کا نام نہیں ہے۔ اس کے کہو ٹھیک ہے جی، دعا بھی مانگیں گے اور جنازہ میں رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے، جنازہ ہو جائے گا جی۔ کیوں جی؟ اگرچہ اللہ کے نبی نے رکوع کا بھی حکم نہیں دیا، سجدے کا بھی حکم نہیں دیا، منع بھی تو نہیں کیا نا، لہذا دعا بھی مانگیں گے اور رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے۔ اپنی طرف سے جو دین بنانا ہے تو جیسے بھی بناؤ، اذان بھی دیں گے اور تکبیر بھی کہیں گے، کیونکہ حکم نہیں دیا تو منع بھی تو یوں شیطانی وسوسوں کا علاج پورا کرنا چاہیے کہ اگر ایک چیز تو دین میں داخل کرتا ہے تو دوسری بھی تو اچھی ہے نا، وہ بھی کوئی بری تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس نے پورا زور لگانے کی کوشش کی، سیدنا آدم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ نہیں، اللہ کا حکم، نبی اللہ کی وحی کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بعد جتنے بھی تو فائدے گنوانا، اللہ نے منع کیا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ لہذا سیدنا آدم علیہ السلام ڈٹ گئے، سیدہ اماں حوا ڈٹ گئی، ہم تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اب جتنی بھی تو قسمیں کہا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ پورا زور لگا رہا تھا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو، پھسلانا چاہا ان دونوں کو، بغرور، دھوکے کے ذریعے پھسلانا چاہا۔ یہاں لفظ ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُور اور پہلے پارے میں لفظ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ اب کیا مطلب؟ دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پورا مقابلہ کرتے آ رہے تھے۔ اب مثلا دھوکہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں کچھ پڑا ہو، میں اس کو کھانے کے لیے آؤں، فلاں ٹائم پہ میں نے یہ کھانا کھانا ہے، تو اس میں کوئی اور چیز بندہ رکھ جائے، مثلا زہر ہو، بندہ کھا بیٹھتا ہے، تو بندے نے زہر کیوں کھائی جی؟ جان بوجھ کر کے دھوکے سے کھائی نا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے دیکھ لیا کہ میری دال نہیں گلتی، لہٰذا اب جو ہے نا ان کو دھوکے کے ذریعے، قسموں پر بھی اعتبار نہیں ہے، ان کو میری نصیحتوں پر بھی، خیر خواہیوں پر بھی اعتبار نہیں ہے، اب ان کو دھوکے کے ذریعے میں نے پھسلانا ہے۔ کیا جی؟ کہ کھلانا تو ہے میں نے، لہٰذا کھلا دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دھوکے سے آپ کو پتہ نہ چلا، قرآن میں کہ نسیا، آپ بھول گئے، پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آپ کا ارادہ تک بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتی ہے، لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادہ تک بھی نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام بھول کر کھا بیٹھے، جیسے ہم رمضان شریف میں بھول کر کھا بیٹھتے پی بیٹھتے ہیں۔ یہ الگ ہے کہ اللہ نے ہماری شریعت میں معاف کر دیا ہے کہ تم بے شک بھولتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا اور پلا رہا ہے، تمہارا روزہ برقرار ہے، کیونکہ روزہ اطاعت کا نام ہے، اطاعت تو تمہاری جاری ہے، تو بھول گئے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بھول کر کھا بیٹھے۔ کیسے جی؟ آیت کو یاد رکھنا، فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اگر کوئی کہے فَضَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے گمراہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کہو دوسرا لفظ ہے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ذریعے اس نے پھسلایا، ورنہ جان بوجھ کر تو جرت ہی نہیں تھی اس کی۔ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ذریعے پھسلانا چاہا اس نے، فَلَمَّا ذاقَ الشَّجَرَةَ، بس جیسے ہی دونوں نے چکھا وہ پھل، درخت کا پھل جیسے ہی دونوں نے چکھا، بھول کر کے جان بوجھ کر جی، بھول کر، کیونکہ دھوکے سے اس نے کھلانا چاہا، انہوں نے سمجھا کچھ اور کھا رہے ہیں، لیکن آگے پڑھا کچھ اور تھا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو گئی، فوراً اشارہ آ گیا، جنت کا یونیفارم اتر گیا، اب اس کے نیچے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا نہیں پہنے ہوئے تھے، دونوں قول ملتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر پہنے ہوئے تھے تب بھی ٹھیک ہے، دوسرے کپڑے نہ بھی پہنے ہوئے ہوں تو میاں اور بیوی کے سامنے جسم کا ظاہر ہونا عیب نہیں ہوتا، دونوں رائے مفسرین کی ملتی ہیں۔ بدت لہما سوآتہما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ پھل نہ کھانا، تم اس جنت میں تمہارے کپڑے نہیں اتریں گے، شرط یہ ہے پھل نہ کھانا۔ مثلا دیکھ لیجئے سورت کا نام سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ
جنت میں یہ انعام ہوگا، یہاں تجھے بھوک نہیں لگے گی، ولا تارا، اور یہاں تیرا بدن بھی ننگا نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں کہ جنت کا لباس اترا تھا، وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے فرما دیا ننگا نہیں ہوگا تو لہذا وہ صرف جنت کا یونیفارم اترا تھا، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کپڑا بھی ان کا اتر گیا تھا، وہ اس قضیہ کو موجہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں ولا تارا، کہ آپ ننگے نہیں ہوئیں گے بشرطے کہ پھل نہ کھایا ہوا ہو۔ تو اگر پھل کھایا ہوا موجہ قضیہ آپ کو پتہ ہے نا جی کیسے ہوتے ہیں، ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحا، نہ یہاں آپ کو بھوک ستائے گی اور نہ پیاس ستائے گی، اور نہ یہاں تمہیں دھوپ ستائے گی اور نہ تمہیں ننگا ہونا ستائے گا۔ یہاں جنت میں کچھ بھی نہیں تمہیں پریشانی والی بات آئے گی، لیکن اگر کھا لیا تو یہ سہولیات اور یہ مراعات تم سے لے لی جائیں گی۔ بدت لہما سوآتہما، اچھا جی قدرتی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ جنت کے لیے؟ جی آپ نے خود پڑھا کہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگوں۔ آئے تو زمین کے لیے تھے، اب یہاں نقطہ یاد رکھنا، علم کلام کا نقطہ ہے، آئے تو زمین کے لیے تھی، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا۔ اب وقت اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ کتنی دیر تم جنت میں رہو گے، قدرتی وہ گھڑی آ گئی جس گھڑی میں بھول رہے تھے۔ جس طرح کوئی قاتل کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے، اگر قتل نہ کرتا تو وہ پھر بھی مر جاتا، اگر جو مقتول مر گیا ہے نا، اگر قاتل اسے قتل نہ بھی کرے مر جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اب مر گیا ہے؟ کیوں جی بغیر مقتول کے بھی لوگ مر نہیں جاتے، اچانک مر جاتے ہیں نا، تو لہذا قاتل کو سزا قتل کی نہیں مل رہی، موت دینے کی سزا نہیں مل رہی، قاتل کو سزا مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہاتھ ڈالنے کی، اور قاتل کو سزا مل رہی ہے تذلیل انسانیت کی، اس کو سزا مل رہی ہے۔ ورنہ اگر قاتل کو موت کی سزا ملنی ہوتی، ہاں بھائی تو نے کیوں اس کو مارا ہے، تو اس کو کہہ دیا جاتا تو اس کو زندہ کر، یہ سزا۔ یعنی اگر نہ مارتا تب بھی حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نہ بھی بھولتے تو اللہ کے نزدیک تو وقت پورا ہو چکا تھا، آخر آنا تو تھا نا۔ حدیث شریف میں آیا، صحیح حدیث پاک ہے کہ جنت میں نا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے نا تو وہاں یا اس کے پہلے یا بعد کے حوالے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے آئے، ملاقات کی، جی آئے نو جی جنت میں کیونکہ ساروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ابو جی آپ اگر وہ نہ کھاتے نا تو ہم سارے جنت میں ہوتے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا آپ موسیٰ ہیں نا بنی اسرائیل جس پر تورات نازل ہوئی تھی؟ جی اچھا تورات میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ ہاں جی اللہ کی کلام تو پہلے کی ہوتی ہے، اللہ کی کلام تو قدیم ہے، آپ سے بھی پہلے کیا ہو، جب سے اللہ کو پتہ ہے بہت پہلے کی ہے۔ اچھا میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ تھا نا کہ آپ زمین پر جاؤ گے، تو میرے پیدا ہونے سے پہلے جو لکھا ہوا تھا آپ کی کتاب میں زمین پر جاؤ گے تو جانا تو تھا نا میں نے، تو کیا خیال ہے غلط لکھا تھا کہ ٹھیک لکھا تھا؟ کہا جی ٹھیک لکھا تھا۔ فحج آدم، تو ابو جیت گئے مناظرہ، حدیث پاک میں آیا حضرت آدم علیہ السلام مناظرہ جیت گئے، تو یوں خوشگپیاں ان کی جو ہے نا جنت میں بڑی خوبصورت کلام ہے، یہ منقول ہوئی ہے حدیث پاک میں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت تو جنت کا پورا تھا لیکن اللہ نے ٹائمنگ بتائی ہوئی نہیں تھی، اور عین قدرتی اسی وقت بھول بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا وَنَادَاهُمَا وَطَفِقَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی پوشیدہ جگہ ظاہر ہو گئی، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں چننے لگے جنت کے پھل، جنت کے ورگوں کو، جنت کے پتوں کو چننے لگے اور اپنے اوپر لگانے لگے۔ دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو چونکہ بدن ظاہر ہو گیا تھا بدن مبارک تو فوراً انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے کی کوشش کی، پہلا معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت کے پتوں کو پیار بھرے انداز میں اٹھانے لگے اور دیکھنے لگے کہ آج اس جنت
جنت کو دیکھ رہے ہیں، پھر تو بعد موت کے بعد ملے گی یہ جنت. تو لہذا پیار سے جیسا کسی جگہ کو کوئی چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو بندہ اٹھا رہا ہوتا ہے. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. اللہ نے ان کو ندا دی، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ پھل نہ کھانا، اور کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. کیا کہا نہیں تھا، کیوں کھایا؟ تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم بھول گئے، بھول کی وجہ سے کمی کر بیٹھے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے کمی ہو گئی. ظلم کا معنی، ظلم عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کمی کرنا. ربنا ظلمنا، اس کا یہ معنی ہم کریں کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلمنا کا معنی کہ ہم نے ظلم کیا، تو عربی کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا، حالانکہ عربی کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا ہے تو معنی کیا ہوگا، ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم کمی کر بیٹھے. تو کوئی اشکال ہی نہ رہا. جی یہ فائدہ ہوتا ہے تفسیر قرآن پڑھنے کا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر کمی کر دی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے رب ہمارے اگر تو نے ہم سے یہ بھول بھی معاف نہ کی. وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر ہم پر رحمت و مہربانی نہ کی. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہے. فتابہ، اللہ نے فوراً ان کی توبہ قبول کی. اچھا بھئی یہاں کو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 40 سال روتے رہے، ایک اس مشرق میں ایک مغرب میں روتے رہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یہ بڑھا بھی دیتے ہیں ذیب داستان کے لیے. کچے قصے کہانیاں ہیں، ان کی کوئی قرآن حدیث میں ان کا ثبوت نہیں ہے. بھئی دیکھو ایک بندے سے غلطی ہوئی ہی نہیں ہے تو اس کو سزا کیوں دی جائے جی؟ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ذات ہے، اللہ کسی پر ظلم تو کرتا نہیں ہے. بھول ہے، بھول تو انسان کی فطرت میں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. اللہ نے پوچھا کیوں کھایا تو انہوں نے بتایا اللہ جی بھول گئے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے اظہار کروانا چاہتے تھے کہ تم دنیا میں اسی طرح بھولتے رہو گے، میں اللہ کا ڈر نہیں چھوڑنا تم نے. اچھا اب چلے جاؤ زمین پر، کیونکہ وقت تمہارا پورا ہو گیا. توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ. حالانکہ توبہ قبول ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہیں ٹھہرے رہو. دیکھا جی پہلی بات سچی آ رہی ہے کہ اصل ٹائم ویسے بھی پورا ہو چکا تھا، آئے ویسے بھی زمین کے لیے تھے. توبہ قبول ہو گئی ہے، لہذا جاؤ زمین پر اور وہاں تم نے رہنا ہے. فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی میں تم نے فوت ہونا ہے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ جنت میں دوبارہ اسی سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا. اور جنت میں بھیجتے ہوئے کہا جائے گا نودو ان تلکم الجنت التی اورثتموہا، یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا یہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، ان کی جائیداد ہے، تم ساروں کو اسی کا وارث بنایا جائے گا. تو یہ آج کا ہمارا واقعہ تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم بھول کر کھا بیٹھے. پورا شیطان نے زور لگایا تھا کہ جان بوجھ کر ان سے کھلواؤں، لیکن نہ دی. حضرت آدم علیہ السلام نے قطعاً اس کی کسی بات پر اعتبار نہ کیا اور بھول کر کھا بیٹھے. گویا رب کریم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے شیطان کا. اگر بھول چوک ہو بھی گئی تو میں اللہ تمہیں ویسے بھی معاف کر دوں گا. وما علینا الا البلاغ.